پہلا جو سوال ہے آپ نے تعویذ اور مولانا تفصیل سے ذرا سن لیا ہے، تو اس کا اسی کے جواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جہاں تک یہ جو آفیسز کھول کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم لوگ غیب کا علم جانتے ہیں کہ کس کے خلاف کیا ہوا ہے، کون سا عمل کیا گیا، جادو ہوا مثلا، ہم اس کا حل پیش کریں گے اور اس کام کے لیے جنات و شیاطین سے مدد لیتے ہیں، تو پھر یہ تو ناجائز کام ہے۔ اسی طرح اگر وہ جب دعا پڑھ کے کہتے ہیں کہ یعنی اس میں غیر اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے، تو پھر یہ بھی حرام ہے، شرک کا کام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو جو لوگ حضرات صاحب بھائی، جو حضرات جن کے پاس مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو یہ خود بھی جو ہے اپنے مشکلات کے لیے، اپنی مشکلات آسان ہونے کے لیے وہی دعائیں مانگے جو یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ یعنی اس کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک کام میں مصروف رکھیں، گناہوں سے بچا کے رکھیں، توبہ و استغفار کریں، اور جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگے، جیسا کہ اولاد کے لیے ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، یعنی ایوب علیہ السلام نے بیماری دور ہونے کے لیے دعا کی، زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، یونس علیہ السلام نے جو خطرناک جو مسئلہ تھا ان کے لیے مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کی، تو اور آدم و حوا نے دوبارہ جنت حاصل کرنے کے لیے دعا کی جب جنت سے نکالے گئے۔ تو ان بڑے بڑے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین دعا سکھائی، جو بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ پیارے نبی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، جس کے اندر دنیا و آخرت کے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو مسلمان اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے مسائل کا حل خود کر سکیں، لیکن یعنی شادی کے لیے، اولاد کے لیے وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود آپ دعا کریں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کسی کے اوپر جنات و شیاطین کا اثر ہو گیا، اور بار بار جو ہے جو قرآن آیات کے ذریعے بندہ رقیہ کرتا ہے، دم کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہ چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی ماہر علماء ہے، جیسا کہ قطر کے اندر خود اس طرح کی سہولت موجود ہے کہ کچھ علماء کو جو ہے اوقاف کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ہے رقیہ کر کے جو ہے دم کر کے علاج کرتے ہیں، ایسی کوئی پریشانی پیش آئی تو پھر ایسے بڑے قابل ماہر علماء جو کہ اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں ان کے پاس جا کر آپ علاج کروائیں، تاکہ وہ حضرات جو ہے آپ کے اوپر دعا پڑھ کے دم کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ورنہ شادی کے لیے، نوکری کے لیے یا پھر بچوں کے لیے اس طرح ان کے پاس جانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جہاں تک مرد و خواتین کا اختلاط، یہ تو کسی بھی جگہ پہ جائز نہیں، صرف انہی کے پاس نہیں بلکہ کہیں پہ جو ہے اس طرح کا اختلاط جائز نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، مولانا دعا کر رہے ہوں اور دعا کی اجرت لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، یہاں تک دعا اور دعا کے لیے اگر کوئی وقت دیتا ہے کہ آپ آئیے میرے پاس، آپ آ کے وقت دیں گے اور میں آپ کو وقت دوں گا، تو پھر وہ گویا کہ آپ کے لیے اپنا وقت دوسروں سے ہٹا کر اپنی مصروفیت سے اپنے آپ کو فارغ کر کے، جسے رقیہ کے نام سے دعا کرتا، یہ دعا الگ ہے۔ لیکن ایک دعا آپ کس سے کہیں گے کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کریں، تو پھر وہ آپ کے حق میں دعا کر دیتا ہے، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے نماز کے بعد آپ کی یاد آ گئی، تو یہ دعا کرنا الگ ہے۔ لیکن آپ کے لیے باقاعدہ وقت نکال کر جیسے رقیہ والے رقیہ کرتے ہیں، تو اس دعا کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو رقیہ کرتے وہ حضرات اپنا وقت آپ کے لیے وقف کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، اس پہ اگر وہ معقول طریقے سے اجرت لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس سے جزاکم اللہ خیرن۔ تو رضوان بھائی ذرا دو ٹوک انداز میں یہ پہلو ضرور پیش نظر رکھیے کہ بہت سے کام ہیں ان میں جو جائز ہیں، ان کاموں کو پھر اگر آگے غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی، لیکن فی نفس ہی وہ کام حرام نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر ان سے سوچا جائے کہ رشتہ رکھا جائے، رشتہ داری یا توڑ دی جائے۔ ہاں، اگر ان کے کاموں میں اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی شرک کر رہے ہیں، کسی جن بھوت سے کوئی وہ مدد لے رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں، اگر اس طرح کی آپ کو یقین ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو ان سے دور رہنا چاہیے، اور اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں، اگر نہیں سمجھا سکتے تو پھر آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، اس لیے کہ کوئی بھی جادو کرنے والا وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جادو سیکھنے کے لیے اسلام چھوڑنا لازمی ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی انسان جادو سیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ایسا کوئی وہ دعویٰ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم جی کالا جادو اور فلاں اس کا ایسا توڑ کریں گے کہ وہ الٹا اس کے اوپر پڑ جائے گا اور ہمارے پاس یہ جادو ہے، اگر وہ اس طرح کی کوئی کام، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ قطع